السلام علیکم۔ ٹیپو سلطان کے 5 یادگار کارنامے۔ کہتے ہیں کہ ایسی سرزمین پر جہاں آزادی کی شمعیں مدھم ہو رہی تھیں، ایک بہادر شیر نے جنم لیا جس کا نام تھا سلطان ٹیپو، جسے شیر میسور بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان ٹیپو کی داستان صرف ایک جنگجو کی نہیں بلکہ ایک محب وطن کی بھی ہے، جس نے اپنی سلطنت مضبوط کرنے اور اپنے لوگوں کو غلامی سے بچانے کے لیے بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ اپنی بہادری اور مضبوط ارادوں سے اس نے نہ صرف دشمنوں کو خوف میں مبتلا کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے آزادی کی راہیں بھی ہموار کی۔ آئیے سلطان ٹیپو کے 5 عظیم کارناموں کی تفصیل دیکھتے ہیں جو اس کی جرأت، علم اور حب الوطنی کے عظیم مظاہر ہیں۔ نمبر 1، جدید جنگی حکمت عملی کا استعمال۔ سلطان ٹیپو نے اپنے وقت کے جدید جنگی تکنیکوں کو اپنانے میں غیر معمولی بصیرت دکھائی۔ انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی کو جنگوں میں متعارف کروایا، جس کی وجہ سے انگریزوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو کے تیار کردہ میزائل اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت جدید تھے اور انہیں انگریزوں کے خلاف کامیابی سے استعمال بھی کیا گیا۔ نمبر 2، خود مختار سلطنت کا قیام۔ سلطان ٹیپو نے اپنی سلطنت کو ہر لحاظ سے خود مختار بنانے کے لیے بے حد محنت کی۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں الگ سکہ متعارف کروایا اور عربی اور فارسی زبانوں کو اہمیت دی۔ اس کے علاوہ سلطان ٹیپو نے زراعت اور تجارت کو فروغ دیا، جس سے معیشت مضبوط ہوئی اور میسور کی ریاست ایک خود مختار اور خوشحال سلطنت بن گئی۔ نمبر 3، برطانوی سامراج کے خلاف جرأت مندانہ مقابلہ۔ سلطان ٹیپو نے برطانوی سامراج کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور اپنے علاقوں کی آزادی کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف 4 بڑی جنگیں لڑیں جن میں انگریزوں کو بڑی حد تک نقصان پہنچا۔ اگرچہ چوتھی جنگ میں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے، مگر ان کی مزاحمت نے برطانوی سامراج کے خلاف ہندوستان میں ایک جوش پیدا کیا اور آزادی کی شمع کو روشن رکھا۔ نمبر 4، فرانس کے ساتھ اتحاد۔ سلطان ٹیپو کے کارناموں میں یہ کارنامہ بھی بہت اہم ہے کہ سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فرانس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے اور ان کی مدد سے اپنی فوج کو جدید ہتھیار فراہم کیے۔ فرانسیسی ماہرین نے ان کی فوج کی تربیت کی اور اتحاد برطانوی حکومت کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بنا۔ نمبر 5، علم و ادب کی سرپرستی۔ ٹیپو سلطان نے علم و ادب کو بھی فروغ دی اور اپنی سلطنت میں تعلیم کا ایک بہتر نظام قائم کیا۔ انہوں نے علمی اور ادبی اداروں کی سرپرستی کی اور خود بھی علم دوز شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے کتب خانوں کی بنیاد رکھی اور مختلف شعبوں میں تحقیق اور تعلیم کو فروغ دیا۔ ناظرین، سلطان ٹیپو کا ہر کارنامہ ان کی عظمت اور بہادری کی کہانی سناتا ہے۔ ان کی شخصیت اور ان کے کارنامے آج بھی ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنہرے باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔